کلمہ کے بغیر نیکیاں برباد کیوں؟ بیرون ملک ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے کیا وہ جنت میں جائے گا۔ فقیر نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ جنت میں جائے گا، گنہگار ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی اگر کلمہ نہ پڑھے؟ فقیر نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اگر کلمہ نہ پڑھے اور بڑا نیک ہو، مثلاً اس نے روشنی ایجاد کی، بلبل کا موجد با بلبل کا موجد، بنا مہمان خانے بنوائے اچھے کام کیے، پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ فقیر نے کہا پھر بھی نہیں جائے گا؟ اس نے کہا دیکھیں یہ کتنی نا انصافی ہے، کیا اسلام میں عدل نہیں ہے؟ فقیر نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک آدمی گناہگار ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ایک آدمی سارے اچھے کام کرتا ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھا تو اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ ہاں بھائی اصول تو یہی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ فقیر نے کہا کہ تو دیکھو بھائی، ہم آج کل جو ریاضی پڑھتے ہیں، جس پر ہماری سائنس کی بنیاد ہے، جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین لاگو ہیں، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ فرض کریں کوئی آدمی اگر ایک کاغذ لکھ دیتا ہے اور پھر اس کے رائٹ طرف زیر وزیر لکھتا چلا جاتا ہے، جو گت چلی جائے گی تو وہ اس کی ویلیو کو بڑھاتی چلی جائے گی، جتنی زیرو لگاتا جائے گا ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر یہ آدمی ایک لگانا تو بھول گیا، نہیں لگاتا تو اور صرف زیرو زیرو لگاتا چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو جی میں نے تو 10 ارب زیرو لکھ دی، تو اس کی ویلیو تو زیر وہی ہے۔ کہا جائے گا کہ ان تمام زیرو کی ویلیو تو اس ایک کی وجہ سے ہوئی تھی، جب اپنے ایک ہی نہ لکھا تو اب چاہے جتنی مرضی زیرو لکھتے رہو، اس کی کوئی ویلیو نے ایک نہ چاہے نہیں۔ اسی طرح جو ایک اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اس کے کاموں کی ویلیو بھی زیرو ہوتی ہے، جب تک کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہ مانے۔ وہ کہنے لگا کہ بات تو اپنے ٹھیک کی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ فقیر نے کہا کہ اچھا اب ایک دوسری مثال سمجھیں کہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ رب العزت کے خالق کائنات، مالک کائنات اور وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کسی ملک کے اندر ہے اور بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لے، مگر گناہگار ہو تو بادشاہ تھوڑی بہت تو سزائیں دیتا رہتا ہے یا اس کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، مگر اسے اپنا شہری بننے کا موقع دیتا ہے۔ ایک آدمی بادشاہ کا غدار ہوا اور کہے کہ بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا وہ، تو اسے پھر کبھی بھی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، کہے گا کہ اس آدمی کا تو فوراً سر قلم کر دینا چاہیے۔ بات ایسی ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کلمہ کی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور بڑی نعمت ہے۔